بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات میں اجتماع میں گیا تھا، تبلیغی اجتماع میں، تو اس موقع پہ مجھے ایک بات کا خیال ہوا کہ طلباء کو اور لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہیے، وہ یہ کہ تبلیغی جماعت کی اس تحریک کو 100 سال مکمل ہو گئے۔ 1345 ہجری میں یہ کام شروع ہوا اور اب ہے 1445۔ یہ بھی ایک کیس ہے بہت بڑا کہ 100 سال، اتنی لمبی تحریک 300-400 سالوں میں بر صغیر میں کوئی نظر نہیں آتی جس کی اتنی لمبی عمر ہو اور وہ اپنی اصلی حیت پہ باقی ہو۔ اس پر کئی اعتبار سے کئی جہات سے اس پہ غور کرنا چاہیے اور اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جس وقت میں یہ تحریک شروع ہوئی اس وقت میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ لوگ اپنا وقت لگائیں گے، اپنا پیسہ لگائیں گے، وقت نکال کر اس میں جائیں گے۔ یہ وہ وقت تھا جب ارتداد کی تحریک زوروں پر تھی اور انگریزوں نے جو الغار کر رکھی تھی اپنی الحاد کی دہریت اور فتنہ جو انہوں نے پھیلایا ہوا تھا وہ زوروں پر تھا، لوگ مرتد ہو رہے تھے۔ اس وقت میں دارالعلوم دیوبند میں بھی ایک دعوت ارشاد کا شعبہ قائم ہوا اور مولانا عبد الجبار صاحب روہتک کے تھے، ان کو اس کا ذمہ دار مقرر کیا گیا، اور کچھ اور بھی علماء تھے، باقاعدہ ان کا ماہانہ مقرر کیا گیا کہ وہ جائیں اور لوگوں کے پاس جا کر دین کی تبلیغ کریں، لوگوں کو ارتداد سے بچائیں، دین کی طرف لے کر آئیں۔ انہی دنوں میں حضرت تھانوی قدس الروح نے تھانہ بھون میں صیانت المسلمین کی بنیاد رکھی۔ اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگ باقاعدہ ان کی تشکیل ہو، ان کے لیے ماہانہ مقرر ہو، سارے کاموں سے فارغ ہو کر وہ لوگوں کو تبلیغ کریں، جائیں، دعوت دیں اور لوگوں کے دین ایمان کی حفاظت کریں۔ ان دنوں میں ایک چھوٹی سی جگہ پہ بستی نظام الدین میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شروع کیا، اور کس طریقے سے شروع ہوا اور اس کے طریقہ کار جو اختیار کیا گیا کہ اس وقت جب کہ لوگ دین سے دور ہو رہے تھے، خواص کو بھی دین کی طرف لانا بہت مشکل تھا، اور جن خواص کو متوجہ کیا جا رہا تھا ان کے لیے ماہانہ بھی مقرر کیا جا رہا تھا کہ آپ فارغ ہو جائیں اور آپ کے لیے ماہانہ ہوگا۔ ان دنوں میں ایک ایسی چیز لے کر آنا، ایک ایسا آئیڈیا لے کر آنا کہ اپنا وقت، اپنا پیسہ اور اپنی محنت اور اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مستقل طور پہ 3 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے نکلے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے ہم سب کے لیے کہ معاشرے کو کیسے ٹھیک کیا جائے۔ ٹھیک کرنے کے لیے نہ پیسوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے جذبے کی ضرورت ہے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ معاشرے کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، معاشرے کو اپنے پیچھے چلانا چاہیے۔ جو لیڈر ہوتا ہے، قائد ہوتا ہے، وہ لوگوں کے پیچھے نہیں چلتا، وہ کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو اپنے پیچھے چلاتا ہے۔ تبلیغی جماعت نے بے طلب لوگوں میں طلب پیدا کرنے کی جو آئیڈیا جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا وہ بہت ہی کامیاب ثابت ہوا، اور نہ صرف بر صغیر میں بلکہ جتنے بھی بر اعظم ہیں اس وقت میں، کوئی بر اعظم ایسا نہیں ہے جہاں تبلیغی جماعت کی محنت، اس کی برکت، اس کے ثمرات پہنچے ہوئے نہ ہوں۔ اس میں نظم و ضبط کس درجے کا ہے، ڈسپلن کیسا ہے، جو میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹیاں اور مدارس اس میں ڈسپلن لے کر آ جائیں، نظم و ضبط لے کر آ جائیں، تو ہمارے ملک کے 70% مسئلے حل ہو سکتے ہیں، چاہے وہ کرپشن کے ہوں، چاہے وہ بدعنوانی کے ہوں، چاہے وہ اور جتنی بھی چیزیں جن سے ہم گزر رہے ہیں۔ 70% ہمارے جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، وہ ایک بات سے حل ہو جائیں گے۔ کس بات سے؟ جب آپ کی شخصی زندگی میں نظم پیدا ہو جائے گا اور اجتماعی زندگی میں انتظام پیدا ہو جائے گا۔ تو بد نظمی اور بد انتظامی، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں، اس نے ہمارے پورے معاشرے کو، ہماری ریاست کو، ہماری بیوروکریسی کو، ہمارے اس ملک کے جتنے بھی شعبے ہیں ان سب کو تباہ کر رکھا۔ تو تبلیغی جماعت میں اب تک جو بہت اچھے طریقے سے سلسلہ چلا ہے، کمزوریاں تو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن انہوں نے نظم و ضبط کو برقرار رکھا، ڈسپلن ایسا برقرار رکھا کہ جو طے کیا اس کو پھر لاگو بھی کیا۔ ان کی ریٹ ہے اپنے اس کے اندر۔ یہ جو اگر ہم نظم و ضبط کی پابندی کر لیں تو لوگ وقت کی پابندی کریں گے اور خیانت کرنے سے بہت سارے مواقع میں بچ جائیں گے، بد انتظامی سے بچ جائیں گے۔ بد نظمی، بد انتظامی کا علاج کس چیز میں ہے؟ ڈسپلن میں، نظم و ضبط میں۔ فساد کہاں سے آتا ہے؟ یا پیسے کی وجہ سے آتا ہے یا منصب کے حرص کی وجہ سے آتا ہے۔ لوگ کوئی کہتے ہیں مجھے سیکٹری بنا دیں، کوئی کہتے ہیں مجھے فلاں علاقے کا بڑا بنا دیں۔ اس پہ لوگ جب عہدے ہوتے ہیں تو جھگڑے ہوتے ہیں، یا پیسے کا جھگڑا ہوتا ہے کہ مجھے پیسے زیادہ چاہیے۔ تو تبلیغی جماعت والوں نے ان دونوں کا کانٹا ہی نکال دیا۔
نہ اس کا کوئی جنرل سیکرٹری ہے، نہ وہاں کو کسی کو تنخواہ ملتی ہے، نہ کوئی اس قسم کی. تو دو چیزیں جو انہوں نے نکالی نا پیٹ سے، اس کی وجہ سے وہ کافی محفوظ ہو گیا. تو نظم و ضبط بھی ہے، اور جو ان کی پالیسیاں ہیں، جو ان کے فیصلے ہیں، جو ان کا طریقہ کار ہے، اس کی ریٹ بھی قائم ہے، اس پہ عمل بھی ہوتا ہے. اور جہاں جہاں سے بھی فساد آ سکتا تھا، بڑی بڑی چیزیں انہوں نے ان کے راستے بند کیے. وہ دنیا میں پڑھایا جانا چاہیے، اس کے پورے اس کو طریقہ کار کیسے ہے، اس کے کیا نتائج ہوئے، کیا اس میں مشکلات ہوئی. اور ایک ایسا کام جو بظاہر ناممکن تھا، بظاہر وہ کیسے ممکن ہو گیا. اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی شخص کو یہ کہنے کی اجازت نہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. میں ہمیشہ آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اپنی زندگی سے اس لفظ کو نکال دیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ لفظ بولے ہی نہیں بالکل. اس سے آدمی کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی ہو جاتی ہے، اپنی صلاحیتیں دب جاتی ہیں. جب آپ کے اندر یہ ہوگا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، تو جو اللہ نے آپ کے اندر اتنی قوت رکھی ہے وہ نکلے گی، وہ صلاحیت باہر آئے گی. قرآن کی آیت ہے نا، اللہ نے آسمان و زمینوں کو تمہارے لیے مسخر کے تابع کیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ہم نہ صرف زمین کے امور کو ہم چلا سکتے ہیں، بلکہ آسمانوں پر بھی جا سکتے ہیں. لوگ گئے ہوئے ہیں نا، خلاؤں میں گئے ہوئے ہیں، مریخ تک پہنچے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر وہ صلاحیت رکھی ہے کہ انسان ان دونوں آسمان و زمینوں کو اللہ نے ہمارے مسخر کر دیا. اور جن کے مسخر کیا وہ کہہ رہے نہیں، ہم ہمارے مسخر تو نہیں کیا، ہم تو اس قابل نہیں ہیں، ہم تو کمزور ہیں. تو یہ بات ذہن سے نکال دیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو تبلیغی جماعت کا اتنا بڑا ایک وجود میں آیا، ایک تحریک اتنی بڑی، 100 سال جتنی بھی تحریکیں اس خطے میں ہوئی ہیں، کوئی 20 سال کے بعد، کوئی 30 سال کے بعد، کوئی 40 سال کے بعد، کوئی 50 سال کے بعد، کوئی 60 سال کے بعد تحلیل ہوگی. وہ تحریک یہ اتنی کمزور ہوگی، یہ اتنی تبدیل ہوگی کہ اس کا پتہ ہی نہیں کہ اصل میں کیا تھا. تو یہ کیسے ہوا، اور یہ اس کی کیا وجہ ہے کہ نہ ان کے پاس کوئی اخبار ہے، نہ سوشل میڈیا ہے، نہ ان کے پاس کوئی پرنٹ میڈیا ہے، نہ الیکٹرانک میڈیا ہے، نہ ان کے ہاں کوئی پروپیگنڈا سیکرٹری ہے، نہ ان کی مارکیٹنگ کا کوئی آدمی ہے، کوئی کچھ بھی انتظام نہیں ہے. لیکن شب جمعہ میں ہر آدمی پہنچے. اور یہ کتنی عجیب بات ہے کہ اس کا کوئی اعلان ہی نہیں ہوتا کہ شب جمعہ میں بیان کس کا ہوگا. کبھی سنا آپ لوگوں نے؟ اس سے معلوم ہوا کہ وہ ایک مشن پہ جاتے ہیں، ایک کاز پہ جاتے ہیں، ان کے پاس ایک جذبہ ہے. باقی لوگ کہاں جاتے ہیں کہ فلاں حضرت تشریف لا رہے ہیں، فلاں خطیب آ رہے ہیں. تو شخصیات اور مشن، اس میں کتنا فرق ہے. تو آپ ایسا کام کریں جس سے ایک مشن پیدا ہو، ایک پیغام آپ کے پاس ہو. تو یہ معمولی چیز نہیں ہے. اور پھر وہ کس طریقے سے لوگوں کو، یعنی جو آپ 3 دن بھی لگائیں گے، اسے روزہ بھی لگائیں گے، تو اپنے پورے ماحول سے کٹ جائیں گے آپ. تو ماحول وہاں ملتا ہے تبلیغی جماعت میں. اور وہاں جا کر آپ دیکھیں کہ کسی بھی تحریک میں آپ چلے جائیں، واپس آ کر وہ اثرات جو جماعت میں لگائے ہوئے سے روزے کے بعد ہوتے ہیں شاید کم ہو. گاؤں کا آدمی بھی اگر سے روزہ لگا کر آئے گا تو گاؤں کو ٹکنے نہیں دے گا، وہ پیچھے لگا رہے گا. تو یہ ایک چیز ہے. آپ 8 سال 10 سال مدارس میں پڑھتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ پیغام ہے جو سے روزے کے بعد پیغام ہوتا ہے. تبلیغی جماعت کا جو انتظام ہے، نظم و ضبط ہے، اس کو آپ دیکھیں کس طریقے سے وہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں. ان کی اجتماعیت دیکھیں، ان کی ذہن سازی دیکھیں، ان کا مشن دیکھیں، ان کا ویژن دیکھیں، اور پھر وہ کس طریقے سے ہر آدمی سے وہ بات کہلواتے ہیں. اور ان کی پالیسیوں میں اتنی زبردست گہرائی، آپ حیران ہو جائیں گے. جو پیدل جماعتیں چلتی ہیں، جہاں اس میں یہ فائدہ ہے کہ ان کو محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے اور وہ عادی ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹنگ بھی ہوتی ہے. وہ جہاں سے پیدل جا رہے ہوتے ہیں، لوگ کہنے اچھا یہ تبلیغی جماعت والے، جیسے روڈ پہ بینر نہیں لگے ہوتے، اشتہارات لگے ہوتے ہیں، تو اس میں تو پوری ایک ریسرچ ہوتی ہے نا کہ یہاں کتنی گاڑیاں روزانہ گزرتی ہیں، کتنے لوگ دیکھتے ہیں. تو تبلیغی جماعت کے بہت سارے کام اس طریقے سے. کل رات جب میں گیا تو میں نے دیکھا کہ 90% نوجوان تھے، بچے، 20 سال 25 سال 18 سال کی عمر کے لوگ. کس نے کہا ان کو کہ وہاں جائیں؟ یہ ایک چیز سوچنے کی ہے. ایک ہماری روح بے چین ہے اس وقت، اس فیس بک کی وجہ سے، اس گلوبلائزیشن کی وجہ سے، جتنی بھی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے ہر آدمی کی روح بے چین ہے. وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ مجھے کہیں سے کوئی سکون ملے. باقی آپ لوگ تو منطق پڑھتے ہیں، آپ کہیں گے پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے پھر رہے ہوں گے. وہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں یہ تو ایسے ہی آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے ان سے؟ لا یشقی بہم جلیسہم، ان کو بھی مغفرت کر دو. اور فرمایا کہ جو آدمی اچھی صحبت اختیار کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ آدمی خوشبو کی دکان پہ چلا جائے. تو خوشبو لینے والا تو خریدے گا، جو ویسی جا رہا ہے خوشبو تو آئے گی نا اس کو.
یہی لوگ اگر کسی سینما میں چل جاتے، کسی غلط جگہ میں چل جاتے تو کتنا وہ ہوتا. اس لیے وہاں ضرور بھیجا بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دین کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، تدبیر بھی عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. السلام علیکم.